दोस्तों, हकीकत जानो की हिटलर सीरीज की दूसरी वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हिटलर सीरीज की पहली वीडियो में हमने आपको पहली जंग अजीम के मुहर्रिकात, जर्मनी में तेज़ी से आती हुई सियासी तब्दीलियां और अडोल्फ हिटलर की पहली जंग अजीम में शमूलियत और पहली जंग अजीम के ख़त्म होने के बाद दोबारा अडोल्फ हिटलर की बेरोज़गारी की हकीकी दास्तान आपके सामने रखी थी। आज इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1918 से अगले 21 साल में अडोल्फ हिटलर ने ऐसा क्या कर दिया कि हिटलर जर्मनी का वन मैन शो डिक्टेटर बन गया और पूरा जर्मनी उसके इशारों पर नाचने लगा और उसने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, 1918 में पहली जंग अजीम का जब इख्तिताम हुआ तो ये खबर अडोल्फ हिटलर के लिए खुशी नहीं बल्कि गमी का बाइस थी, क्योंकि पहली जंग अजीम में वॉलंटियर होने की वजह से फ़ौज में उसकी खिदमात को ख़त्म कर दिया गया था और अब अडोल्फ हिटलर फिर से भूखा और बेकार हो चुका था। दोस्तों, अडोल्फ हिटलर एक सियासी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करके म्यूनिख पहुंच जाता है। उस वक्त कुछ मुहिब्बे वतन जर्नैल और जर्मन शहरी रिपब्लिक के खिलाफ बगावत करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देने के लिए तैयार थे। कैप्टन रान को हिटलर में कुछ खूबियां दिखाई देती हैं और वो अडोल्फ हिटलर को फौजियों को सोशलिस्टों और अमन पसंदों के खिलाफ भड़काने के लिए रख लेता है। 1 अप्रैल 1920 को हिटलर फौज को छोड़ देता है ताकि जी जान से एक नई सियासी पार्टी का काम कर सके, जिसका एजेंडा वही था जिस पर मुहिब्बे वतन शहरी और कुछ जर्नैल काम कर रहे थे। अडोल्फ हिटलर काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि लीडर वही है जो अवाम को मुतासिर कर सके और ये कि खून खराबा बहुत से लोगों के लिए बड़ी कशिश रखता है। आज़ाद दस्तों के सिपाही जो हुकूमत के खिलाफ बगावत किए हुए थे, हिटलर की तंजीम SA में शामिल होने लगते हैं और ये तंजीम सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के खिलाफ बाकायदा लड़ाई शुरू कर देती है। कैप्टन गोरन जैसे बेरोजगार अफसर और स्ट्रैचा जैसे नस्ली इम्तियाज के जनूनी स्कूल मास्टर हिटलर की इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। नाजी पार्टी ल्यूडेनडॉर्फ को भी अपनी तरफ खींच लेती है, जो कि जर्मन फौज का साबका जर्नैल था और जर्मन अवाम उसकी बहुत इज्जत करती थी। दोस्तों, जर्मनी की इंतहाई बुरी मुआशी हालत हिटलर की सियासी बलूगत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है और खोखली हालत की वजह से जर्मनी फ्रांस को पहली जंग अजीम की शिकस्त का हर्जाना ना दे सका और फ्रांस जर्मनी के रूहर्ड के इलाके पर कब्जा कर लेता है, जिससे जर्मनी का मुआशी बहरान और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। दोस्तों, बढ़ती हुई कीमतें दरमियाने दर्जे के लोगों की तबाही कर डालती हैं और हिटलर मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराता है। दोस्तों, हिटलर की तंजीम SA में शामिल होने वाले सिपाही रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे और हिटलर ने इटली के आमिर मोसोलिनी से मुतासिर होते हुए इनकलाब का बाकायदा ऐलान करने का फैसला किया और एक दिन SA के सिपाहियों ने म्यूनिख के बेर हॉल का मुहासरा कर लिया और 8 नवंबर 1923 को हिटलर पिस्टल लहराता हुआ बेर हॉल में दाखिल होता है और शहर पर नाजी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर डालता है। हिटलर का ख्याल था कि उसको जर्मनी के मशहूर ज़माना जर्नैल ल्यूडेनडॉर्फ की हिमायत हासिल है और मोसोलिनी की तरह वो भी दस्ते कुव्वत से जर्मनी पर अपनी हुकूमत बना लेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। मरकज़ के अंदर जर्मन फौज ने नाजी पार्टी के सिपाहियों पर फायर खोल दिया और दोनों अतराफ से गोलियां चलती रहीं। हिटलर के 16 आदमी और पुलिस के 3 सिपाही जख्मी हो जाते हैं और हिटलर जान बचाकर भागता है, लेकिन 2 दिन के बाद पकड़ा जाता है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई में जनरल डॉर्फ बरी हो जाता है और अडोल्फ हिटलर को एक किला में कुछ महीनों के लिए कैद कर दिया जाता है, जहां उसको अच्छा खाना मुहैया होता है और अपने कपड़े पहनने की भी इजाज़त होती है।
اس جیل کے دوران ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپس لکھی، جو بعد میں اس کے ماننے والوں کے لیے ایک سیاسی سبق بن گئی اور نازی پارٹی کے ہر رکن کو یہ کتاب پڑھنا لازم تھی۔ اور جب ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا تو جرمنی کے ہر شخص کو یہ کتاب خریدنا اور پڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کتاب میں ہٹلر جرمنی اور آسٹریا کو ایک کرنا اپنی زندگی کا مشن قرار دیتا ہے، اور اس میں وہ اعلان کرتا ہے کہ جرمنی یا تو ایک عظیم طاقت بنے گا یا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں لاکھوں یہودیوں پر زہریلی گیس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اور کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی اور اس کا مذاق اڑایا، اور کچھ ہی سال کے بعد یہ مذاق نہ رہا۔ دوستو، جیل سے رہا ہونے کے بعد ہٹلر کو دوبارہ پارٹی کو متحد کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور وہ جانے پہچانے اور آزمائے ہوئے طریقوں سے اپنے کام میں جٹ جاتا ہے۔ نومبر 1925 میں نازی پارٹی اپنی ایک بڑی میٹنگ کرتی ہے، جس میں جرمنی کے مستقبل اور ہٹلر کی پلاننگ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہودیوں کو حصہ لینے کی اجازت ہرگز نہ تھی۔ نازی پارٹی کے کارکنان ہٹلر پر لگی تقریر کی پابندیوں کی آڑ لے کر اس کے ساتھ خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس طرح نازی پوری طاقت حاصل کرنے کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ 1926 میں نازی پارٹی کے ممبر 17,000، 1927 میں 40,000 اور بڑھتے بڑھتے 1928 میں 60,000 تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن عام سڑکوں پر ابھی تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ دوستو، نازی پارٹی کے یوم تاسیس کو اب بڑے زور و شور اور ہنگاموں کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اڈولف ہٹلر نازی پارٹی کے کارکنان میں جھنڈے پیش کرنے کی رسم کو مقدس بنا دیتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنی جوشیلی تقریروں سے نفرت کے شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ 1926 میں ہٹلر کو وہ آدمی ملتا ہے جو پروپیگنڈا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور اس کا نام تھا گوبلز۔ اب ہٹلر کی سیاسی لڑائی میں ہر قسم کی چال بازی کا استعمال ہونے لگتا ہے، اور دنگا فساد روزمرہ کی بات ہو جاتی ہے۔ ہٹلر کے پرجوش مظاہرے اور جلسے جلوس سرمایہ داروں کے لیے کام کی چیز ثابت ہوتے ہیں، اور وہ کمیونسٹوں کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے نازی پارٹی کو دل کھول کر پیسہ دیتے ہیں۔ دوستو، 1930 میں جرمنی کے اندر بے روزگاروں کی تعداد 30 لاکھ ہو جاتی ہے، اور اڈولف ہٹلر ملک میں بڑھتی ہوئی نا امیدی اور بے چینی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہٹلر کو 1929 کے الیکشن میں 60 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں، اور اس کی پارٹی کے 106 ممبر کامیاب ہوتے ہیں، اور اس طرح ہٹلر جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی کا لیڈر بن جاتا ہے۔ دوستو، اب اڈولف ہٹلر جرمنی کے چانسلر بریننگ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ بریننگ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، اور اب ہٹلر حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کو تیز کر دیتا ہے، تاکہ حکومت میں آ کر فوج کو اپنے ساتھ ملا لے اور اپنے نظریے سے ملک کو چلائے۔ دوستو، ہٹلر کی پارٹی کے کچھ ممبرز کے خلاف جب حکومت ایکشن لیتی ہے تو ہٹلر قسم کھاتا ہے کہ وہ اب قانونی طور پر ہی حکومت کو حاصل کرے گا۔ ہٹلر کے خاکی وردی والے خواریوں نے سفید قمیضیں پہن کر معمول کی طرح شہر کی سڑکوں پر مارچ کرنا شروع کر دیا، اور گوبلز کے پروپیگنڈا نے ان جلوسوں اور حکومت مخالف پارٹیوں کے ساتھ لڑائیوں کے گرد ایک ایسا حالہ بن دیا کہ سینکڑوں بے روزگار نوجوان اس سے متاثر ہو کر پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ملک کی بڑی بڑی کاروباری شخصیات نے اپنی تجوریوں کے منہ ہٹلر کے لیے کھول دیے، اور ہٹلر ہوائی جہاز پر جرمنی کے ہر شہر کا دورہ کرتا ہے اور سپورٹ حاصل کرتا ہے۔ اور اس کیمپین کے دوران گوبلز نے اپنے لیڈر کے لیے ایک ایسا نعرہ ایجاد کیا جو ہٹلر کی کامیابی کی ضمانت بن گیا، اور وہ نعرہ تھا ہٹلر ہی جرمنی ہے۔ دوستو، آپ کو ایک حیران کن بات یہ بھی بتا دیں کہ ہٹلر جرمنی کا شہری نہیں تھا، وہ آسٹریا میں پیدا ہوا، اور 1932 میں اپنے ایک دوست کی ضمانت پر اس کو جرمنی کی شہریت دی گئی۔ پریزیڈنٹ الیکشن میں ہٹلر کے مقابلے میں یہودی اور کیتھولک حلقے ہڈنبرگ کو کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہڈنبرگ ہی ان کو ہٹلر سے بچا سکتا ہے۔
اور جب صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو ہنڈنبرگ کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہنڈنبرگ ہٹلر کو خطرناک سمجھتا تھا اور کسی بھی صورت میں ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسی دوران 2 چانسلر مستعفی ہو چکے تھے، لیکن 85 سالہ بوڑھے صدر ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو چانسلر نہیں بنایا، اور جس کو چانسلر بنایا اس کا نام تھا پپن۔ لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد جرمنی کی انتہائی بری معیشت اور دباؤ نے پپن کے اوسان خطا کر دیے، اور اس نے صدر ہنڈنبرگ کو اس شرط پر قائل کر لیا تھا کہ ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا جائے اور اس کو وائس چانسلر۔ دوستو، پپن کا خیال تھا کہ وہ ہٹلر کو اپنی سیاسی بصیرت سے رام کر لے گا، لہٰذا 30 جنوری 1933 کو ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور پپن وائس چانسلر۔ دوستو، اڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر بننے کے بعد ڈکٹیٹر کیسے بنا، اور اس نے کس طرح یہودیوں کا قتل عام شروع کیا، اور کیسے جرمنی کو دنیا کی سب سے بڑی جنگی قوت بنا کر پوری دنیا سے بھیڑ گیا، یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو ہٹلر سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، ہٹلر سیریز کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نشان کو بھی پریس کر ڈالیں تاکہ آپ کو اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔